نامعلوم بندوقدھاری یہ پہلی دفعہ ہے. ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے اس کی سب نے مذمت ون اینڈ آل. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بھی نہیں پکڑا جاتا ہے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ نارمل ملیٹنسی میں جب کوئی ملیٹنٹ مارتا تھا تو کم سے کم یا اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن یا پکڑا جاتا تھا یا مارا جاتا تھا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 2 ہفتوں میں اتنے انسیڈنٹ ہوئے تو ایک بھی آدمی نہ پکڑا گیا اور نہ اس کا کوئی کلو. لیکن مذمت سب نے کی، کنڈم سب نے کی، اور یہ بھی کہا کہ اس کی وجہ سے کشمیر کے عوام بدنام ہوتے ہیں، اور جو ورکرز باہر کے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، یہاں کی سڑکیں بلڈنگ بنانے میں، تو وہ اگر جب بھاگ جائیں گے تو ہم پہلے ہی پیچھے بہت چلے گئے ہیں تو اور پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے کسی بھی باہر کے آدمی کو اندر کے آدمی کو مارنے کی تو ہمیشہ مذمت کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. لیکن جو اب دوسرا انہوں نے شروع کیا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارنا شروع کیا، کشمیری مسلمانوں کو تو ہزاروں میں انہوں نے پچھلے سالوں میں مارا، لیکن اب یہ ٹارگیٹڈ جس میں سکھ بھی، کشمیری پنڈت بھی اور باہر والے، یہ ایک نئی فلاسفی ہے. تو اس کی مذمت کی ہے سبھی لوگوں نے. ایک میں عوام کو اور کشمیر سے باہر بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کا اس کلنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس طرح سے ملک کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، اس سے شاید 10 گنا زیادہ یہاں کے عوام سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور کشمیر کے عوام کے خلاف ہے. ڈیولپمنٹ کے بارے میں سب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ صرف ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ ہوتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نیچے نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے. غریبی بہت بڑھ گئی ہے پہلے سے، اور کئی جگہ راشن نہیں پہنچتا ہے. اور ایک چیز اور بتائی کہ مہنگائی جو ہے کمر توڑ، ہر چیز، دال سے لے کر، سبزی سے لے کر، گوشت سے لے کر، پیٹرول ڈیزل سے لے کر، جتنے بھی کیروسین آئل ہیں وہ سب میں مہنگائی ہے. تو آمدنی کم ہو گئی ہے اور خرچہ اس سے 4 گنا بڑھ گیا. تو یہ تشویش ظاہر کی ہے عوام نے. اور الیکشنز کے بارے میں کہا کہ جتنا فوری طور پر الیکشن ہوئے اور جمہوریت بحال ہو جائے، کیونکہ جتنے بھی آفیسر ہیں افسر شاہی ہے اور اس میں بہت سارے آفیسر باہر کے ہیں، ان کو باہر اور اندر میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن اندر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں اسٹیٹ میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن باہر والے آفیسر ہیں ان کو سمجھنے میں 5-6 سال لگیں گے، اور تب تک تو ریاست کا حال بہت برا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جو لوکل آفیسرز ہیں مکس ہونے چاہیے، باہر کی بھی آئیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے. اور اسٹیٹ ہوڈ سب سے پہلے اس میں بغیر کسی ولمب کے، ٹائم ضائع کرنے کے، اسٹیٹ ہوڈ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کبھی ہمیشہ الیکشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں ملیٹنسی سے، ملیٹنسی کبھی بڑھ گئی تو الیکشن آگے چلتا ہے، ملیٹنسی کم ہو گئی تو الیکشن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے الیکشن ہو اور پھر اسٹیٹ ہوڈ ہو، بلکہ کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ اگر پہلے رہیں تو اس کو ملیٹنسی ختم کرنے میں زیادہ مدد مل سکتی ہے، زیادہ لوگوں کا کوآپریشن مل سکتا ہے، زیادہ اقتصادی طور پر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 دنوں کا میرا یہاں کشمیر کے ٹنگدار سے لے کر اور اننت ناگ تک، کپواڑہ سے لے کر اننت ناگ تک، ساؤتھ، نارتھ اور سینٹر کشمیر کے عوام جو ملے، ان کا یہ تمام چیزیں یہ کہنا تھا. اور میرے خیال میں یہی چیزیں سب واجب چیزیں ہیں جو یہاں کی گروتھ کے لیے ٹھیک ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے ٹھیک ہیں، اور فوری طور پر اسٹیٹ
میں ماحول ٹھیک کرنے میں یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جا سکتی ہیں. میری کوشش تو تھی. اب 15 دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں ڈسٹرکٹ وائز دورہ کروں گا، لیکن جو کلنگ پچھلے 2 ہفتے سے ہو رہی ہے، نامعلوم بندوق دھاری، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ٹرینڈ بدل گیا. اس لیے اگر 30-32 سال سے ہم دیکھیں گے تو ملیٹنٹس کا لوگوں کو مارنے کا جو طریقہ ہے، عام لوگوں کو یا لیڈرز کو، میں سیکورٹی فورسز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا ایک الگ طریقہ ہے. تو پہلے وقت میں گرنیڈ اور لینڈ مائن سے استعمال کیا جاتا تھا. پھر کار میں مارا جاتا تھا، مارے جاتے تھے جو بھی ٹارگٹ تھے، اور جب بلٹ پروف گاڑیاں آ گئی تو وہ کم ہو گئی. اب یہ چوتھا سسٹم آ گیا ہے کہ پسٹل سے مارنا، اور اس کے جو بھی ٹارگٹ ہے ان کا، اس کے پاس سے گزرتا، اس کے بغل سے گزر کے اور بغل سے مارنا. تو یہ میرے خیال میں چوتھی سٹیج ہے، چوتھا نیا طریقہ ہے ملیٹنٹس کا اپنے ٹارگٹس کو ختم کرنا، جس کی وجہ سے میں جو میرا دورہ ہونا چاہیے تھا ویلی کا، وہ نہیں ہو پایا. تو لہٰذا میں نے 10 کی 10 ڈسٹرکٹیں اور پاس والا جو ڈسٹرکٹ ہے مانہال ڈسٹرکٹ، اس کے لوگوں کو بھی یہیں بلایا تھا. اور 2 دن میں میرے خیال میں 60-70 ڈیلیگیشنز میں ملا، 8 اور 10 گھنٹے. تو اس سے جو گراؤنڈ سچویشن ہے، کہ کانسٹیچوئنسیز سے جب آتا ہے تو وہ ہر گاؤں میں، میرے آنے کا مقصد تھا، چاہے میں ڈسٹرکٹ میں جاتا یا ڈسٹرکٹ والے یہاں آ گئے، میرا مقصد تھا دریافت کرنا ایک اس کی وجہ کیا ہے، جو کلنگ ہے، اور ملیٹنسی بڑھ گئی ہے یا گھٹ گئی ہے، اور دوسرا لوگ الیکشن چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں، اور تیسری بات کیا وہ اسٹیٹ ہوڈ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، یا وہ ہمیشہ کی طرح جیسے پچھلے 2-2.5 سالوں سے یو ٹی ہے، یو ٹی میں ہی خوش ہیں. اور چوتھی چیز ہے کہ ڈیولپمنٹل ورکس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اور 5ویں چیز ان امپلائمنٹ یا امپلائمنٹ کتنی ہے، اور غریبی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کا مجھے جواب ملا 11 کی 11 ڈسٹرکٹوں سے. اور اس کے بعد میں آج دوپہر بعد جموں جا رہا ہوں، وہاں بھی 3 دن 4 دن رہوں گا.